سادات کرام، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، کیسے نہ میرے دل میں ہو توقیر اہل بیت۔ اے آفتاب طیبہ تیرے فیض نور سے، اے آفتاب طیبہ تیرے فیض نور سے سارے جہاں میں پھیلی گئے تنویر اہل بیت، اور اسلام کا چمن کے جو پھولا پھلا، اور اسلام کا چمن کے جو پھولا پھلا، ایمان کے میرا یہ تاثیر اہل بیت۔ اور مولا حسن کی صلح پسندی گواہ ہے اس پر، اور مولا حسن کی صلح پسندی گواہ ہے اس پر، ہے بے مثال تدبیر اہل بیت، ہے بے مثال تدبیر اہل بیت۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس پر کچھ عرض و معروض سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر ہمارے آقا کریم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دے کہ اے لوگوں، میں اس رسالت کی تبلیغ پر تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے میرے قرابت داروں اور اہل بیت سے محبت کے، سوائے میرے قرابت داروں اور اہل بیت سے محبت کے۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت پڑھی اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے طرح طرح کی گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، جو اپنے رب سے دور جا چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، کفر شرک کے اندھیروں سے نکل کر نور و ہدایت سے اپنے قلب کو منور کرے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنتیں کوششیں کی، مگر کفاران مکہ ان معجزات کو دیکھ کر بھی اپنے کفر سے باز نہ آئے، اور حضور کو تانے دینے لگے اور کہنے لگے حضور دولت جمع کرنا چاہتے گے، اقتدار چاہتے گے، بادشاہ بننا چاہتے گے، اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں کچھ مال دے دو تو یہ خاموش ہو جائے گے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس رسالت کی تبلیغ پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، الا المودۃ فی القربى، یعنی تم میرے قرابت دار ہو، یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات گرامی، جو میں نے آیت پڑھی اس کا دوسرا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مشورہ کر کر کچھ نذرانہ جمع کیا کہ حضور ہمیں دن رات دن اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں حضور کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہیے۔ حضور کو خدمت دین کی وجہ سے کہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، کہیں بہت سے امتحانات سے دو چار ہونا پڑا، کبھی طائف کے بازار میں حضور کو پتھر مارے گئے، کبھی مکہ میں جان لیوا مظالم کرے گئے، کبھی شعیب ابو طالب کا 3 سالہ محاصرہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ کے حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظتیں انڈیل گئی، دشمنان اسلام کے حکم پر آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم مبارک پر اونٹوں کی اوجڑیاں ڈالی گئی، زبان سے بد دعائے جملے نکلے۔ تب ہمارے آقا، پیارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی ایسا نہ کہو، دل شکستہ نہ ہو، کیونکہ تیرے
باپ کا محافظ کل اللہ ہے، کیونکہ تیرے باپ کا خود اللہ محافظ ہے۔ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ گویا ظلم و ستم، اذیت و تکلیف سے، جسمانی اور ذہنی تشدد جیسا وحشیانی برتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے برتا گیا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم ہوتے دیکھے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے محنت کرتے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کوئی ذریعہ معاذ بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے کچھ مال جمع کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ جب یہ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کر سنایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دے کہ اے لوگوں، میں اس رسالت کی تبلیغ پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں سوائے میرے قرابت داروں اور اہل بیت سے محبت کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض و واجب قرار دیا ہے، اور یہ بات حکم الہی سے ثابت ہے، اور یہ بات حکم الہی سے ثابت ہے، اور اہل بیت سے اور حاصل کلام یہ ہے، آج ہم تک جو دین پہنچا گئے، دین اسلام پہنچا گئے، اس کے بدلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بیت سے محبت کا حکم دیا، اور اہل بیت سے محبت کا حکم بھی اپنے لیے نہیں بلکہ وہ بھی ہمارے بھلے کے لیے دیا، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے ذریعے آج ہمارے ایمان کی سلامتی ہو رہی ہے، اہل بیت کی محبت کے ذریعے دین اسلام کو جلا مل رہی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہماری ہی بلائی کی راہ تجویز فرما رہے ہیں، اور اہل بیت کی محبت امت کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کی محبت محبت رسول اور محبت الہی کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی توجہ ہے، اہل بیت اطہار کی محبت اہل ایمان پر لازم ہے۔ یہ بات کتاب اور سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینہ نوح من قومہ مر رکیبہا ما تخلف انہا غرق۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ہے، جو بھی کشتی نوح پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو بھی کشتی نوح سے پیچھے رہ گیا، جو اس پر سوار نہ ہوا، وہ غرق اور ہلاک ہو گیا اور ڈوب گیا۔ اہل بیت اطہار کو کشتی نوح سے اس لیے تشبیہ دی گئی کیونکہ جو بھی کشتی نوح پر سوار ہو گیا وہ غرق اور ہلاک ہونے سے بچ گیا، اور جو بھی کشتی نوح پر سوار نہ ہوا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غرق اور ہلاک ہو گیا۔ جو کشتی نوح پر سوار نہ ہوا وہ اس دنیا میں بھی غرق اور آخرت میں بھی غرق اور ہلاک ہو گیا۔ یہ بات اہل بیت اطہار کے متعلق ہے، جو ان کی اقتداء کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ ضلالت و گمراہی اور عذاب دوزخ سے نجات پائے گا۔ جو ان سے دوری اختیار کرے گا، جو ان کی ہدایت کی کشتی پر سوار نہ ہوگا، جو ان سے محبت نہ کرے گا، وہ گمراہی کے دریا میں غرق ہو جائے گا اور جہنم کے آخری طبقے میں جائے گا، اور جہنم کے آخری طبقے میں جائے گا۔ حجۃ الوداع یعنی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا آخری خطبہ، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جمع غفیر کو چند نصیحتی جملات سے نوازا۔ اس میں سے دو اہم باتیں یہ تھی کہ ہمارے پیارے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، یعنی میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اس میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت و روشنی ہے، اس لیے تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر فرمایا فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم فی اہل بیتی اذکرکم فی اہل بیتی، دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہوں۔ ہمارے آقا کریم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو فرمان لکھا، خط بھیجا، جس میں 3 چیزیں لکھی تھی۔ ایک، اسلام قبول کرو، 2، جزیہ ادا کرو، 3، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نجران کے عیسائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر مذہبی امور پر بات چیت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ اس بحث و مباحثے میں ان عیسائیوں نے اپنی حدیں پار کر دی تھی۔ اسی درمیان وہی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول آپ فرما دے کہ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بلائے اور سب مل کر التجا کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت اس پر بھیجے جو جھوٹے ہیں۔ یعنی ہمارے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تم بھی کرو، اور جو جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے، جو جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے۔ مباہلہ ہونا تھا، عیسائیوں مسلمان اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت امام فاطمہ، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ جب نجران کا سب سے بڑا عیسائی پادری نے جب ان اہل بیت کو دیکھا، ان حضرات کو دیکھا، تو دیکھ کر کہا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ سے پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ تم لوگ ان سے مبالغہ نہ کرنا ورنہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے اور روح زمین پر ایک بھی عیسائی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر یہ لوگ مبالغہ کرتے تو ابھی سور اور بندروں کی صورت میں مشق کر دیے جاتے، جنگل آگ سے بھڑک اٹھتے اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک سب نیست اور نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ اس واقعے پر غور کرے، اس بات پر غور کرے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ عیسائیوں نے آل رسول سے مقابلہ نہ کیا، ان سے جنگ نہ کی، اس لیے عیسائی آج دنیا میں باقی ہے، اور یزیدیوں نے آل رسول سے مقابلہ کیا، ان سے ٹکر لی تو آج ان کا دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ کوئی عطا پتہ نہیں نسل یزید کا، کوئی عطا پتہ نہیں نسل یزید کا، سارے جہان میں گئے گرانہ حسین کا، اور افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی گئے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی گئے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔
اہل بیت سے محبت علماء کرام نے کی، آل رسول سے محبت ائمہ اعظام نے کی، آل رسول سے محبت صوفیاء نے کی، آل رسول سے محبت تابعین نے کی، آل رسول سے محبت تمام صحابہ کرام نے کی، اور آل رسول سے محبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور عالم اسلام کو حکم دیا کہ تم بھی میرے آل پاک سے محبت کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور امام شافعی بارہا فرمایا کرتے تھے لی خمسۃ اطفی بگا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میرے لیے وہ 5 ہستیاں ہیں جس کے نام کے ذریعے میں توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی گرمی کو بجھاتا ہوں۔ وہ 5 ہستیاں کون ہیں تو سنیں، المصطفیٰ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ یعنی حضرت علی، وابناہما سے مراد حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، والفاطمہ یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آل رسول کے نام کی برکت سے بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اور گھر کے دروازے پر یہ شعر لکھ کر رکھنے سے کوئی جین اور بلا گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ یہ ہے اہل بیت کی شان و عظمت۔ اور ایک حدیث شریف ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے دین کا مرکز ہے، کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دین کا مرکز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی محبت سے میری محبت نصیب ہوتی ہے، اور میری محبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور میری محبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے مگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ سجدوں میں رگے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سجدوں میں رگے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی۔ دوران گفتگو کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔